حي على الفلاح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا وہ حضرات جو دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، گفتگو میں محو ہیں یا نیچے غیر ضروری طور پہ کھڑے ہیں، میری گزارش ہے یہ عالمی مرکز المقصود خانقاہ نقشبندیہ ہے، برائے مہربانی آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، تو اوپر مسجد میں آ جائیں اور آگے آگے تشریف فرما ہو جائیں۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اس کو مینٹین کریں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بیان تو علماء کرام فرمائیں گے، چند باتیں گزارش کرنی ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جناب محترم و مکرم حضرت علامہ و مولانا حافظ رضوان یاسین مقصودی نقشبندی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جامع بات ارشاد فرما رہے تھے کہ علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، علم کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حصول علم کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیے گئے موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ کئی ادیان آئے، مذاہب آئے، دین تو پہلے سے تھا، آدم علیہ السلام سے تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ دین اسلام، وہ دین لے کے آئے۔ دین پہلے سے تھا، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو جو باتیں تھیں ایمانیات میں وہ ابھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس دین پر چلنے کا طریقہ لے کے آئے کہ جو انبیاء کا دین تھا اس پر چلا کیسے جائے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ تو اسلام ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اب سورت النبی کوئی نہیں آئے گا، سیرت النبی آتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کے اولیاء قیامت تک کے آتے رہیں گے جن کا کام وہی ہوگا جو انبیاء کا کام تھا، اور وہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اصلاح امت میں انبیاء نے کام کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء،
تمام لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن ایک کردار تعمیر نو کی نسل میں جو ادا کیا وہ خواتین کا بھی تھا۔ خواتین اسلام اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو میں ایک شعر میں یوں کہوں گا کہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی انسان پہلے نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اگر ماں سچ بولنے والی ہوتی ہے تو بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، اگر ماں نمازی ہوتی ہے تو بچے فرید الدین گنج شکر بنتے ہیں، اور اگر ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے تو بچے بختیار کاکی بنتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک مرتبہ دیا۔ پہلے آپ دیکھ لیں مذاہب میں، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جتنی قدر و منزلت دین اسلام نے ایک عورت کو دی ہے، آج یہ اعتراض ہوتا ہے جناب ماں نے عورت کو جو ہے اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے۔ ارے اسلام نے تجھے اگر ماں بنایا ہے تو تیرے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ بہن کے حقوق، بہن کی فضیلت، بیوی کی فضیلت، بیٹی کی فضیلت دین اسلام نے جتنی دی ہے اور کسی مذہب میں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے سب سے پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی ہے۔ خواتین اسلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ میں ایک مثال دوں گا۔ سب سے پہلی بات، جب خواتین نیک تھیں، مائیں نیک تھیں، تو بچوں کی تربیت خود بخود ہو جایا کرتی۔ آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا، جب ذکر سے انہوں نے سر اٹھایا، فراغت ہوئی، دیکھا ایک سیب وہ نہر جو بہہ رہی تھی اس کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نہر جو ہے ظاہر بات تو وہ نہر جو ہے اس پر سیب جا رہا تھا، وہ سیب اٹھایا انہوں نے اور کھا لیا، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ اگر کسی راہ میں کوئی پھلدار درخت لگائے اور پھل گر گیا ہے، دیکھیں چوری وہ ہوتی ہے جس کی حفاظت کی جائے، جس چیز کی حفاظت کی جائے اس کو بغیر پوچھے لینا یہ چوری کہلاتی ہے۔ لیکن اگر راہ میں کوئی پھلدار درخت لگا ہوا ہے، آپ نے پھل کھا لیا تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہیں۔ نہر کے اوپر پھل جا رہا ہے بہتا ہوا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے خدا اس کا نبی مقصود ہو جن کی نگاہوں میں، مقصود ہو جن کی نگاہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو بہرحال جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اعلیٰ عمل کو دیکھتے ہیں، چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ الغرض انہوں نے وہ پھل جب کھایا تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ کہا یہ پتہ نہیں کسی کے باغ کا یہ پھل ہو اور میں نے بغیر پوچھے کھا لیا۔
آج کل ہم جاتے ہیں نا مونگ پھلی والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، یار دینا ذرا 1 پاؤ مونگ پھلی، 4 اٹھا کے کھا لی. تو یہ 4 جو ہے آپ نے حرام کھائی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. یہ کھانا درست ہو گیا نا سب کچھ درست ہو جائے گا. میرے والد محترم فرماتے تھے بیٹا حلال روزی اور نماز کی پابندی کر لینا، باقی میں کسی کی نصیحت نہیں کرتا تم. حلال روزی جب پیٹ میں جاتی ہے نا نماز کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، ذکر کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، سمجھ لینا کہ مشکوک کھانا تمہارے پیٹ میں. جب حلال روزی خالص روزی تمہارے پیٹ میں جائے گی خود بخود انسان کو نماز پڑھنے کا دل چاہے گا. یہ سمجھ لینا ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب حرام لقمہ جاتا ہے. تو بہرحال ہمیشہ پوچھ کے آپ کھا لیں یار بھائی یہ 2 مونگ پھلی کھا سکتا ہوں میں، وہ منع نہیں کرے گا. آپ پرچون والے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو چاول اٹھا کے کھا رہے ہیں، الغرض بغیر پوچھے چیز نہیں کھانا. چوری کرنا تو بہت بڑی بات ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادات مقبول ہوں، اس میں اخلاص و للہیت آئے، تو اپنے کھانوں کو خالص کر لیں. دا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دیں اس چیز کو جو شک میں ڈالتی ہے، اس طرف آ جائیں جو شک میں نہ ڈالے. تو بہرحال ان کے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہوا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک باغ سے یہ پھل گرا ہے. وہ باغ کے بارے میں معلوم کیا تو وہ کسی کا باغ تھا. اس باغ والے کے پاس گئے، اس سے جو ہے معافی چاہی. بہت بڑا واقعہ ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں. ان سے معافی چاہی، کہا کہ آپ کے باغ سے ایک پھل گرا تھا اور وہ نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے پھل کھا لیا، یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کا معاوضہ لے لیں، یا جو سزا بنتی ہے آپ مجھے بتا دیں. میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ تھے اللہ والے. لوگ کہتے ہیں یار یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ہم جیسے تو ہوتے ہیں. بھائی لوہے میں اور میگنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ بھی ایک جیسے ہیں. لوہا اور میگنیٹ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. صرف جو اس کے ایٹمز ہیں NS ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. لوہے میں لوہا جو ہے وہ کھینچتا نہیں ہے. میگنیٹ میں جو ہے وہ NS اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایک جیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ میگنیٹ جو ہے لوہے کو کھینچ لیتا ہے. اندر چینجنگ ہے. جب معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو میگنیٹ بن جاتا ہے. اس لیے جب اللہ کسی بندے کے معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ کھنچتے نہیں ہیں، کھینچ لیتے ہیں. تو جب یہ معاملات درست ہو جاتے ہیں تو بندہ میگنیٹ بن جاتا ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ اللہ کا ولی آدمی ہے، جب ہی مجھ سے چھوٹی سی بات پر کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. وہ شخص اس نے کہا کہ بھائی آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے باغ کی رکھوالی کریں. روایت میں آتا ہے 2 سال. ایک روایت میں آتا ہے شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال انہوں نے ان کی خدمت کی، باغ کی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب بھی آپ کی سزا پوری نہیں ہوئی، آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا ہو. لیکن جو میری بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، گونگی ہے، اپاہج ہے. تو عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے کہ اگر تو یہ
کہہ کر اس شرط پر تو مجھے معاف کر رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال مختصر یہ جب شادی ہوئی تو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے جس سے شادی ہو رہی ہے، شادی ہو چکی ہے، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، اس کی زبان بھی سلامت ہے، ہر چیز سلامت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ جب لڑکی نے انہیں بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے جو بابا جان ہیں وہ کئی عرصے سے ایسے رشتے کی تلاش میں تھے جو تم جیسا ہو، اللہ کا نیک ہو، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو. کیونکہ وجہ یہ ہے، جب یہ وجہ اس کے بابا نے پوچھی تو بابا نے ان کے بتایا کہ وجہ یہ ہے عبداللہ، میری بیٹی فاطمہ، اچھا ان کا نام بھی فاطمہ، ام الخیر، میری بیٹی جو فاطمہ ہے آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے غیر محرم کو کبھی کسی کو نہیں دیکھا. کانوں سے بہری میں نے اس لیے بولا کہ کوئی گناہ، کوئی غیبت اس نے اپنے کان سے نہیں سنا. ہاتھوں سے اپہاج اس لیے میں نے بولا کہ اس نے ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہی، اور تم سے زیادہ متقی پرہیزگار مجھے اور کوئی نہیں ملا، اس لیے میں نے تمہارا رشتہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا. یاد رکھنا عبداللہ سومعی اور بیوی کون ہیں؟ فاطمہ ام الخیر. جب باپ ایسا اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو اور ماں ایسی اللہ کی ولیہ ہو تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کے والدین تھے. اس لیے کہا جاتا ہے جب ماں سچ بولنے والی ہو تو بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ نیک بنے، معاشرے میں نیکی پھلے پھولے، تو یاد رکھیں پہلے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، والدین کو اچھا بننا ہوگا. جب والدین اچھا بنیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، بچے خود بخود نیک ہو جائیں گے. مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی انسان پہلے نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. بنعمت ربك فحدث. صدق اللہ.